دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اسلامی بھائیوں کو بیش قیمت مدنی پھول۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ شہادتوں کا سفر نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ تربیتی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا سید قادر اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے قیمتی ترین مدنی پھول عنایت فرمائے۔ مناظر مختصراً آپ بھی دیکھیے۔ ڈاکٹر کو کیس لیتے وقت ماضی کی ہسٹری لینی پڑ جاتی ہے اور اس میں کئی ایک عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا؟ اگر ضرورت ہے پوچھنے کی واقعی اور اشاروں میں گزارا نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی فلاں گندا فعل کرنے سے فلاں مرض ہوتا ہے، فلاں کام کرنے سے فلاں مرض ہوتا ہے، تو یوں کر کے بھی اگر ترکیب بنتی ہے تو اگر اور ممکن نہیں ہے اور یہ اس کو جب بھی دوا دینے کی صورت بنے گی کہ اس کا مرض دیکھنے کے لیے یہ پتہ کرنا ہوگا کہ بھئی اس وجہ سے مرض آیا تو یہ دوا اور کسی اور وجہ سے آیا تو کوئی اور دوا، تب تو چلو ڈاکٹر پوچھے، مگر اس طرح کہ دوسرے پر اس کے عیب نہ کھلے۔ تعویذات کے بستے ہمارے سینکڑوں ہیں، تو یہ ترکیب رکھی ہے، یہ غیبت کی تباہکاریوں میں طریقہ لکھا ہوا، اب یہ پتہ نہیں کہ ہر بستے پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض جگہ عمل ہوتا ہوگا، بعض نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مریض اگر کوئی عیوب بیان کرتا ہے یا عیوب اس سے پوچھنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں اس سے تنہائی میں ہی بات کی جائے، کوئی بھی نہ سن رہا ہو، آپ کا ہیلپر بھی ہو تو ہٹ جائے۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سحری و ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زارد دا بلال شمع زارد دا عبید لشمع مرشد کے بلال پر جان میری قربان ہو مرشد کے عبید پر جان میری قربان ہو مرشد کے اولاد پر جان میری قربان ہو مرشد کے سب کنبے پر جان میری قربان ہو تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی کا بیان شہادتوں کا سفر جذبہ عمل ابھارنے کا ایک نمونہ ہے۔ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ ہمارے بیان کا موضوع یہ ہے شہادتوں کا سفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شہیدوں کا مقام و مرتبہ ہے اس کے وہ مستحق بنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزل میں پہنچا دے گا اگرچہ اس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جاؤں۔ یوں تو 10 محرم الحرام کو بہت سارے تاریخ میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ افسوسناک واقعہ 61 سنہ ہجری میں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر مع رفقا شہید کیا گیا۔ کربلا میں ایک طرف حق تھا اور وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا تھے، اور ایک طرف باطل تھا۔ یزید پلید کی تمام تر سازشوں کا نتیجہ تھا، اور ابن زیاد اس کا خاص آدمی تھا، اسی کی ایما پر یہ سارا لشکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ جو ہار ہوئی، جو شکست ہوئی، وہ یزیدیوں کی ہی ہوئی۔ امام اور ان کا ساتھ دینے والوں کا نام آج تک زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں کہ کوئی ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہو۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام عالی مقام کی شہادت سے ایک اہم ترین مدنی پھول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ بالآخر ظلم کا انجام بہت سخت تر ہوتا ہے، بہت عبرتناک ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، جیسا کہ یزید پلید اور اس کے حواریوں کا ہوا۔ جی ہاں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید پلید کی موت کے بعد
چند دن تک اس کی لاش چیل اور کووں کی دعوت میں رہی، اور اس کے بعد اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہاں پر داب دیا۔ تو ظلم کے انجام سے متعلق جو روایتیں آتی ہیں ظلم سے متعلق، اور اس سے ہر دم ہمیں بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ متعدد روایات ہیں، جو ایک روایت عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم میں سے جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اس نے گالی دی، اس نے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ بے شک ظالم کے لیے جو عذابات احادیث شریف میں بیان ہوئے آخرت میں وہ تو ہیں ہی، لیکن بسا اوقات دنیا میں بھی ظالم کا عبرتناک انجام دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صرف 6 برس بعد یہ اسی نہر فرات کے کنارے بہت بے دردی سے عبرتناک موت مارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم کی تمام اقسام سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے ظلم کا انجام، اس کا مطالعہ کیجئے۔ بڑھتے ہیں بنگلہ دیش کی مدنی خبر کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی کابینہ چٹاگونگ بنگلہ دیش میں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں پردے کے اندر سے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ بنگلہ دیش کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا گھر بار بال بچے سب اپنی جگہ ہیں، اللہ کے دین کا بھی تو ہم پر کچھ حق ہے نا، اللہ کے دین کی خدمت بھی تو کرنی ہے۔ کون کرے گا؟ کون اس دین کو سنبھالے گا؟ کون دین کے لیے قربانی دے گا؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا مسلمان ملک ہے بنگلہ دیش، اس کے اندر بھی بے حیائی، فحاشی، بے پردگی کتنی بڑھ گئی ہے، گناہ کتنے بڑھ گئے ہیں، کس قدر بے عملی بڑھ گئی ہے، برائیاں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری پریشانیاں نہیں جاتی، ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جاتی، ہمارے گھر میں بہت سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں ٹینشن ہے، ہمارے گھر میں ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ نیت کیجیے، ہمت کیجیے، پردے کا ذہن بنائیے، شرعی پردہ کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن لوگوں سے بے پردہ رہنے کے لیے منع کیا ہے وہاں بے پردگی نہ کریں، پردے کا ذہن بنائیں۔ گزشتہ دنوں پاک حامدی کابینہ لطیف آباد نمبر 4 زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ تربیتی اجتماع میں کثیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ حسینی دولہ تحفتاً پیش کیا۔ آپ نے اسلامیوں سے ملاقات کی اور دعا بھی فرمائی۔ ملاحظہ کیجیے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی
ماحول۔ اراکین شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ اور مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ پنیالہ شریف خیبر پختونخوا پاکستان اور مدنی مرکز فیضان مدینہ درہ پیز اور مدرسۃ المدینہ عیدگاہ جامع مسجد ام عطار مریالی خیبر پختونخوا پاکستان کی تعمیرات کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نیز رکن شورا نے اتاری کوٹ ضلع استور گلگت بلتستان پاکستان میں اسلامی بھائی کے والد کی عیادت فرمائی۔ خیبر پختونخوا کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں سے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہاں تک کہ اور بھی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوتا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی قربت کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے نہ صرف محبت کرتے بلکہ ان کو عزت بھی دیا کرتے۔ جسے اہل بیت کی محبت مل جائے یقیناً اسے دونوں جہاں کی عزت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آخرت میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئے گی انشاءاللہ، اور اہل بیت کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات پر منعقد ہوئے۔ دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں دعوت اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ ہفتہ وار اجتماع کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سمیت متعدد مقامات سے مدنی قافلوں کی روانگی کا سلسلہ ہوا۔ مدنی قافلوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔
چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا لا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، 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 غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ تاثرات حضرت مولانا سید قادر اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آنند گجرات ہند گند بخشی کابینہ ملاحظہ کیجئے، آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو یوں سراہا۔ دعوت اسلامی کا جو کام کاج ہے میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی میرے پیر و مرشد کے صدقے اور طفیل میں ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اور دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے دیہات میں، شہروں میں، راجیوں میں، دیس میں، پردیس میں، وہ تعریف کے قابل ہے۔ محمد الیاس قادری صاحب کے رہبری میں، ان کی سرپرستی میں جو کام ہو رہا ہے، مدنی چینل پر بھی میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ تعریف قابل ہے، اور دنیا میں دعوت اسلامی کے مبلغ جو کام کر رہے ہیں سنیت کو اور طاقت اور قوت مل رہی ہے۔ مجلس تاجران کے تحت باب المدینہ کراچی پاکستان میں کپڑے کے کاروبار سے وابستہ اسلامی بھائیوں میں مدنی مذاکرے کی دعوت اور تاثرات آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ انشاءاللہ مجھے دعوت ملی ہے، میں بھی آؤں گا مدنی مذاکرے میں، اور میری تمام تاجران خصوصاً کپڑے والے جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں۔ میرا نام سہیل عبدالستار ہے، میرا تعلق کپڑے سے ہے، اور ہمیں حضرت صاحب نے ہمیں بلایا ہے، مدنی مذاکرہ ہے، اور اس میں ہم بالکل شریک ہوں گے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں دوسرے اسلامی بھائی ان کو بھی کہیں گے کہ وہ شریک ہوں ہمارے ساتھ۔ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں
میرے گھر میں چلتا ہے، میرے گھر والے سب دیکھتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ کے ماشاءاللہ۔ مدنی مذاکرات کے لیے دعوت دی گئی ہے، انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ मुंहिंजो नाम इरफान आहे। एॾा मदनी चैनल वारा मुज़ाकरे जी दावत ॾियण लाइ आवा आहिनि कि पाण खे जो पाण रोज़मर्रा जो कमु करूं था कपिड़े जो ने त उनमें पाण खे कीअं करावा आहे। तो हज़रत साहब जो फैज़ान मदीना में आशूरे जी ॾींहुं 15 नवंबर जो मुज़ाकरो आहे, जिन में आऊं भी इंशाअल्लाह उन मुंहिंजी तरफ़ से आऊं ॿिए वधे कारोबार हज़रात खे दावत ॾियां थो कि वो होॾा अचनि ने रहनुमाई हासिल करनि। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा या अल्लाह मेरी झोली